السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. چائے کی پیالی کے ٹکڑے کمرے سے لے کر برآمدے تک چلے گئے تھے اور چائے کے چھینٹے دیوار پہ نقش و نگار بنا کر فرش پہ ٹھہر گئے تھے. منحوس عورت ایک کپ چائے بھی ڈھنگ سے نہیں بنا سکتی. میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے جھن چھوڑ کے رکھ دوں. میں ایسا ہی کرتا مگر وہ میری پہنچ سے خاصی دور جا چکی تھی. دھیمی آواز میں آئندہ نہیں ہوگا کہہ کر وہ تیزی سے کچن کی طرف بڑھ گئی اور منٹوں کے فرق سے تازہ چائے کا کپ لے کر واپس آ گئی. میں نے ایک قہر آلود نظر سے اس کا سراپا دیکھا جو دھیرے دھیرے لرز رہا تھا اور ایک جھٹکے سے کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا. گرم گرم چائے چھلک کر اس کے ہاتھ پہ گری. اس کے منہ سے ہلکی سی آواز نکلی جس سے وہ بمشکل روک پائی تھی. میں نے سر جھٹک کر منہ دوسری طرف پھیر لیا. وہ جتنا زیادہ خوف زدہ تھی اتنا ہی زیادہ میرے اندر طمانینت کا احساس بڑھتا تھا. مرد حاکمیت کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے. یہ احساس شاید مجھے پالنے میں ہی دیا گیا تھا کیونکہ اس وقت بھی ماں کی لوری کے بجائے مجھے ابا کی چنگھاڑتی آواز زیادہ سنائی دیتی تھی. 6 فٹ سے نکلتا قد، قدرے سامنی رنگت اور آنکھوں میں ہر دم رہنے والی سرخی ابا کی شخصیت کو رعبدار بنانے کے لیے کافی تھی. اس پر ان کی آواز اور لہجہ کسی کو ان کے سامنے ٹھہرنے نہیں دیتا. اماں تو یوں بھی بہت دبلی پتلی جسمانی طور پہ کمزور سی عورت تھی. ابا کی ڈانٹ سن کر تھر تھر کانپنے لگتی. میں پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے دادی اور ابا کا چہیتا تھا. دادی بھی ابا ہی کی طرح لمبی چوڑی دبنگ قسم کی خاتون تھی. جس انداز سے انہوں نے ابا کی پرورش کی تھی اسی ڈھنگ سے مجھے بھی پروان چڑھا رہی تھی. اماں کو میرے معاملے میں بولنے کی ہمت تھی نہ ہی اجازت. میرے منہ سے نکلی ہر بات اگر فوری طور پہ پوری نہ کی جاتی تو میں رو رو کر زمین آسمان ایک کر دیتا اور نتیجتاً اماں کو دادی اور ابا کے عتاب کا نشانہ بننا پڑتا. اماں سے کبھی ماں بیٹے والا رشتہ قائم ہی نہیں ہو سکا کیونکہ دادی شروع ہی سے مجھے اپنے پاس سلاتی تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی. اماں کی حیثیت میرے نزدیک گھر میں کام کرنے والے کسی ملازم جیسی تھی. وہ اگر کبھی موقع پا کر مجھے اپنے پاس بلاتی تو میں انتہائی بے نیازی سے سنی انسنی کر کے اپنے کھیل میں لگا رہتا. نہ ان کا محبت بھرا لہجہ مجھ پہ اثر کرتا نہ آنکھوں سے چھلکتی ممتا نظر آتی. دادی یوں تو ڈیل ڈور اور عادات و اطوار میں بالکل ابا جیسی تھی مگر ابا کے سامنے ان کی ایک نہ چلتی اور وہ ساری کسر اماں پر نکالتی. سب کہتے تھے کہ دادا بھی غصے کے بہت تیز تھے. گویا بات بات پر آپے سے باہر ہو جانا ہمارا خاندانی وتیرہ تھا جس پر ہم بڑے فخری انداز میں نسل در نسل عمل کر رہے تھے. یہ اور بات ہے کہ اس کا عملی نشانہ زیادہ تر ہمارے گھر کی عورتیں ہی بنتی تھیں. باہر کے لوگ تو ہمارے مزاج اور تنتنے کو دیکھ کر ہم سے دور دور ہی رہتے. ابا کی شہر کے بہترین کاروباری علاقے میں کپڑے کی دکان تھی جہاں 3 لڑکے ملازم تھے. آمدنی بہت اچھی تھی. گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی تھی. میرے بعد 2 چھوٹے بھائی اور تھے جن کی پرورش بھی میرے ہی انداز میں ہوئی مگر اتنا فرق ضرور ہوا کہ ابا اپنی مصروفیت اور دادی بڑھاپے کی ناقاہت کی وجہ سے ان پر اس طرح توجہ نہیں دے سکے جس انداز میں وہ دونوں میری ناز برداری کیا کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ کسی حد تک اماں کے نزدیک ہو گئے اور اماں کے مرجھائے ہوئے چہرے پر بھی کبھی کبھار تازگی کی رمق نظر آنے لگی. مگر ابا کے عتاب اور دادی کی جھڑکیوں سے وہ اب بھی محفوظ نہیں تھی اور موقع ملنے پر میں بھی اپنے مزاج کی شعلہ فشانی کا مظاہرہ کرنے میں ان دونوں سے پیچھے نہیں رہتا تھا. رفیق، تمہیں پتہ ہے نا آج تمہارا نتیجہ آنے والا ہے. ابا نے ناشتہ ختم کر کے چائے کا بڑا سا گھونٹ لیتے ہوئے کہا تو میں نے بے پرواہی سے گردن ہلا دی. بس
اب تم دکان پہ بیٹھنا شروع کر دو، بہت پڑھائی کر لی۔ مگر کالج میں داخلہ؟ اماں نے میرے سامنے گرم پراٹھا رکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے ابا نے ہاتھ مار کے سامنے رکھی پلیٹیں گرا دی۔ تم ہوتی کون ہو رفیق کے بارے میں فیصلہ کرنے والی؟ جب میں نے کہہ دیا اب یہ دکان پر بیٹھے گا تو کہہ دیا۔ وہ جھٹکے سے اٹھے تو کچھ چیزیں بھی زمین پر آ گریں۔ میں اسی اطمینان سے انڈے پراٹھے کے بڑے بڑے نوالے حلق سے نیچے اتارتا رہا، کیونکہ یہ تو روز کا معمول تھا۔ ابا اسی طرح چیخ چلا کر باہر چلے جاتے اور اماں آنسو پی کر گھر کے کاموں میں جٹ جاتی۔ میٹرک کا رزلٹ آ گیا، میں پاس بھی ہو گیا، کیونکہ میں بہرحال کن ذہن نہیں تھا۔ اسکول میں جو کچھ پڑھایا جاتا وہ اتنا تو دماغ میں رہ جاتا کہ بغیر محنت کیے بھی پاس ہو گیا۔ ابا کے ساتھ دکان پر جانا شروع کیا تو وہاں بھی اپنی عادت کے مطابق کام کرنے والے لڑکوں پہ روب جمانا چاہا، مگر تیسرے دن ابا نے میری کلاس لے ڈالی، اور یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ ابا نے سخت لہجے میں بات کی تھی، مگر بات میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ چند مہینے ہی گزرے تھے کہ میں نے کاروبار کو اچھی طرح سے سمجھ لیا۔ کپڑے کی دکان چلانا کوئی آسان کام نہیں، یہاں سارا دن بے وقوف اور ناک چڑی عورتوں سے واسطہ پڑتا رہتا تھا، جو مہنگے مہنگے کپڑوں میں سو سو نقص نکالتی، درجنوں تھان کھلوا کر بغیر کچھ خریدے بڑی شانیں بے نیازی سے اٹھ کے چلی جاتی، فکسڈ پرائس کا بورڈ لگا ہونے کے باوجود قیمت پہ جھگڑا کر کے وقت ضائع کرتی۔ مگر ابا کا پہلا لیکچر ہی اس قدر کارگر ثابت ہوا کہ میں سارا دن بڑے تحمل سے گزار لیتا۔ ہم دونوں باپ بیٹا دن رات کاروبار کو ترقی دینے کی فکر میں رہتے، اور چھوٹے بھائی شفیق اور عتیق کا سارا دھیان پڑھائی پہ رہتا۔ اماں کو اپنے خواب پورے ہوتے نظر آ رہے تھے، اسی لیے اب ابا کی جھڑکیوں اور میری خود سری پر ان کی آنکھیں نم نہیں ہوتی تھیں، بلکہ وہ ایک خود فراموشی کے سے عالم میں اپنے کاموں میں مگن رہتی۔ حالانکہ دادی سے ان کا یہ انداز برداشت نہیں ہوتا، اور وہ کسی نہ کسی بہانے سے انہیں پریشان کرنے سے باز نہیں آتی تھی، مگر وہ جو کہتے ہیں کہ ہر بات کی ایک حد ہوتی ہے اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، تو اچانک ہی وہ وقت آ گیا۔ اچھی بھلی صحت مند دادی کو نمونیا ہو گیا، اور وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے تمام تر روب اور تنتنے کو چھوڑ کر مالک حقیقی کے حضور حاضری دینے کے لیے چل دی۔ ابا کو میں نے زندگی میں پہلی بار بجھا بجھا سا دیکھا۔ اپنے ابا کا خیال رکھا کرو، انہوں نے اپنی ماں کے مرنے کا بہت صدمہ لیا ہے۔ دادی کے سوئم کے بعد جب ایک ایک کر کے سارے رشتہ دار چلے گئے تو اماں میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت عجیب سا لگا، جیسے دادی کے جانے کے بعد وہ ان کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مجھے اچھے سے پتا ہے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، مجھے آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں، میں نے حسب عادت درست لہجے میں کہا، اور ان پہ نظر ڈالے بغیر کمرے سے باہر آ گیا۔ کسی کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کم از کم ان لوگوں کے لیے تو بالکل بھی نہیں جو صرف اپنے آپ میں جیتے ہیں۔ ہم دونوں باپ بیٹا انہی لوگوں میں سے تھے۔ دادی کے جانے سے ہمیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، سوائے اس کے کہ اب جب ہم رات کو دکان سے واپس آتے تو کھانے کے ہر لقمے کے ساتھ ہمیں اماں کی شکایتیں سننے کو نہیں ملتی، اور ہم سکون سے کھانا کھا کر ٹی وی دیکھتے، اوولٹین ملا ہوا گرم دودھ پیتے، اور پھر گہری نیند سو جاتے، گویا زندگی کو ہم اپنی مرضی سے جی رہے تھے۔ شفیق مجھ سے 5 سال چھوٹا تھا اور عتیق اس سے 1.5 سال، مگر دیکھنے میں وہ دونوں برابر کے لگتے تھے، کیونکہ بچپن میں شفیق بہت بیمار رہا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے اسکول بھی دیر سے جانا شروع کیا۔ دونوں بھائی شروع سے ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، دونوں پڑھنے کے شوقین تھے، اور کلاس میں ہمیشہ ابتدائی پوزیشن لے کر کامیاب ہوتے آئے تھے۔ جب دادی کا انتقال ہوا تو وہ دونوں میٹرک کر چکے تھے، اور اپنی شاندار کامیابی کی وجہ سے انہیں شہر کے بہترین کالج میں بآسانی داخلہ مل گیا تھا۔ اماں کو خوشی کا اظہار کرنے کا وقت تھا، نہ اجازت، مگر پھر بھی وہ جس انداز سے گھر میں چلتی پھرتی، کام کاج نمٹاتی، اس سے یوں لگتا جیسے ان کا وجود روئی جیسی ہلکی اور نرم چیز سے بنا ہوا ہو، اور وہ چلنے کی بجائے فضا میں تیر رہی ہوں۔ ان کے معاملات میں کوئی فرق نہیں آیا تھا،
مگر پھر بھی ایسا لگتا تھا جیسے اب انہیں کسی بات کی فکر نہیں رہی۔ ان کی شخصیت کی تبدیلی اس قدر واضح تھی کہ اپنی تمام تر بے حسی کے باوجود میں نے محسوس کر لی تھی، اور شاید ابا نے بھی۔ پھر ابا نے برابر والی دکان خرید کر اپنی دکان میں شامل کر لی تھی۔ اب ہمارے یہاں 3 کی بجائے 5 سیلز مین کاروبار کو چلانے میں ہماری مدد کرتے تھے۔ ابا کا تجربہ اور میری جوانی کا جوش و خروش ہمیں ترقی کی نئی سے نئی راہیں ڈھونڈنے پہ مجبور کر رہا تھا۔ ویسے بھی ابا چاہتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں ہم تینوں بھائیوں کو الگ الگ روزگار کا مالک بنا دے، تاکہ ان کے بعد ہم بھائیوں میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ میرے دل میں بھی کچھ عرصے سے یہ خواہش پڑ رہی تھی کہ موجودہ دکان کی ملکیت صرف میرے نام ہو، لہٰذا ابا نے شہر کے دوسرے علاقے میں دکان خرید کر اس مرتبہ ریڈی میڈ گارمنٹ کا کام شروع کرنے کا ارادہ کیا، تو میں نے دل و جان سے ان کا ساتھ دیا۔ ابا دکان کی تلاش میں لگ گئے اور میں مارکیٹ میں گھوم پھر کر ریڈی میڈ گارمنٹس کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں چند ہفتے ہی گزرے تھے کہ ہم نے سب تیاری مکمل کر لی۔ ہم دونوں باپ بیٹے بہت خوش تھے، بہت زیادہ خوش۔ اور پھر یہ اس روز صبح کی بات ہے جب ناشتے پہ ابا دونوں بھائیوں کا نام پا کر اماں سے مخاطب تھے۔ شفیق اور عتیق ابھی تک سو رہے ہیں؟ اماں نے حسب معمول ہمارے سامنے گھی میں تر بتر پراٹھے، بنا ہوا قیمہ اور انڈوں کے آملیٹ کا ناشتہ رکھا تو ابا نے سوال کیا، وہ دونوں تو کب کے چلے گئے؟ آج ان کا آخری پرچہ ہے نا؟ اماں کے لہجے میں کھنک تھی اور کسی اندرونی جذبے کی وجہ سے ان کا چہرہ چمک رہا تھا۔ ابا نے ناگواری سے ان کی طرف دیکھا۔ اچھا، رات کو میں واپس آؤں تو انہیں میرے پاس بھیجنا، یہ نہیں کہ کہیں سیر سپاٹے کو نکل جائیں۔ ابا نے حسب عادت حکم صادر کیا، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ شفیق اور عتیق کو باہر گھومنے پھرنے کی عادت نہیں تھی۔ وہ رات کو صرف ضرورت کے تحت گھر سے نکلتے تھے۔ اس رات لوگوں سے ملنے ملانے میں ہمیں خاصا وقت لگ گیا۔ ہم گھر پہنچے تو رات کے 11 بج چکے تھے۔ اماں اور دونوں بھائی کھانے پر ہمارا انتظار کر رہے تھے۔ کھانا ہم نے خاموشی سے کھا لیا، حالانکہ اماں کی نظریں منتظر تھیں، بار بار ابا کی طرف اٹھ رہی تھیں، مگر وہ کسی گہری سوچ میں تھے۔ شاید دن بھر کی بھاگ دوڑ نے انہیں تھکا دیا تھا۔ اماں دسترخوان سمیٹ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئیں تو ابا نے ٹانگیں سیدھی کیں اور دانتوں میں خلال کرتے ہوئے شفیق اور عتیق کی طرف متوجہ ہوئے، جو سر جھکائے ان کے بولنے کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں بھائی، امتحان ختم ہو گئے تم لوگوں کے؟ ابا نے گاؤں تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ جی ابا، دونوں نے یک زبان ہو کے جواب دیا۔ بس پھر ٹھیک ہے، اب یہ پڑھائی وڑھائی کا چکر ختم کرو اور دکان پہ بیٹھنے کی تیاری پکڑو۔ ابا نے بالکل وہی جملہ دہرایا جو وہ آج سے کئی سال پہلے مجھ سے کہہ چکے تھے۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت میں 18 برس کا تھا اور میٹرک پاس کیا تھا، جبکہ اس وقت شفیق 20 اور عتیق 18 سال کے تھے اور انہوں نے انٹر کا امتحان دیا تھا۔ میں خوشی خوشی پڑھائی چھوڑنے پہ راضی ہو گیا تھا، لیکن مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ دونوں اتنی آسانی سے ابا کی بات مانیں گے۔ وہی ہوا، اماں جو چائے کی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تھی، چوکھٹ پہ ہی کھڑی کی کھڑی رہ گئیں۔ شفیق اور عتیق نے ایک جھٹکے سے اپنے جھکے ہوئے سر اٹھائے۔ مگر ابا، ابھی تو ہمیں آگے پڑھنا ہے۔ میری توقع کے عین مطابق شفیق نے مضبوط لہجے میں اپنا ارادہ ظاہر کیا، جو ابا کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان کی پیشانی پہ بل پڑ گئے اور آنکھیں قہر برسانے لگیں۔ ابھی تو صرف انٹر کیا ہے، ہمارے تو گریجویشن کرنے کے بعد بھی آگے پڑھنے کا ارادہ ہے۔ عتیق نے قدرے نرم لہجہ اختیار کیا، مگر ابا کا غصہ عروج پہ پہنچ چکا تھا۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، ورنہ اپنا بوریا بستر سمیٹو اور میرے گھر سے نکل جاؤ۔ اماں نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے نیچے رکھی اور خوف زدہ نظروں سے ابا کی طرف دیکھا۔ یہ دونوں تو پڑھنے میں اتنے تیز ہیں۔ اماں نے اپنی طرف سے ایک مضبوط جواز پیش کیا۔ اگر تیز ہیں تو اپنی تیزی کاروبار میں لگائیں، بیکار کی کتابوں میں سر مارنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ ابا کا انداز ہمیشہ کی طرح فیصلہ کن تھا، مگر وہ دونوں بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔
اماں بھی اپنے کمزور وجود کے ساتھ مدد کے لیے موجود تھی۔ جب آپ کے بیٹے پڑھ لکھ جائیں گے تو آپ کی ہی عزت ہوگی۔ مجھے ضرورت نہیں ایسی عزت کی، اور تم جیسی کوڑ مغز عورت کو یہ پتہ نہیں کہ عزت پیسے سے ہوتی ہے، ان کتابوں کو پڑھنے سے نہیں جو ردی میں ٹکے سے بک جاتی ہیں۔ ان کی شعلہ برساتی آنکھوں سے سہم کر اماں کو خاموش ہی ہونا تھا، مگر شفیق ڈرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ابا، دنیا میں بے شمار لوگ پڑھ لکھ کر پیسہ کما رہے ہیں، اور ساتھ میں نام اور عزت بھی۔ بس، ابا ہاتھ اٹھا کر پوری طاقت سے چلائے، میں تم لوگوں کی بک بک سننے کے لیے اپنی رات کالی نہیں کروں گا۔ دفع ہو جاؤ، مگر یاد رکھو ہوگا وہی جو میں نے کہا ہے۔ ابا اٹھے تو میں بھی ان کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دیر بعد موٹر سائیکل سٹارٹ ہونے کی آواز آئی تو ایک طنزیہ مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پہ آ گئی، کیونکہ میں اچھی طرح سے جانتا تھا کہ چاہے وہ دونوں کچھ بھی کر لیں، انہیں ابا کی بات ماننا ہی ہوگی۔ اور پھر وہ اسی رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ کسی نے آہستہ سے میرا کندھا ہلایا۔ میں نے گہری نیند سے چونک کر آنکھیں کھولی تو اماں میرے سرہانے کھڑی تھی۔ رفیق، وہ دونوں ابھی تک واپس نہیں آئے۔ اوفو اماں، آ جائیں گے، وہ کوئی بچے تھوڑی ہیں۔ میں اس طرح جگانے پہ جھنجھلا گیا۔ کب آئیں گے؟ فجر کی اذانیں ہو گئی، وہ رونے والی ہو رہی تھی۔ میں نے چونک کر آس پاس نظر ڈالی، صبح کا ملگجا اجالا کمرے میں پھیل چکا تھا۔ تو کیا ہوا، کسی دوست کے گھر چلے گئے ہوں گے؟ صبح ہونے دے، آ جائیں گے۔ میں نے دوبارہ لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ اماں کچھ دیر کھڑی رہی، پھر ان کے دور ہوتے قدموں کی آہٹ پر میں نے اطمینان کی سانس لی۔ لگتا ہے آج ابا بھی سوتے رہ گئے، تبھی نماز کے لیے نہیں اٹھایا۔ دوبارہ غنودگی طاری ہونے سے پہلے میں نے کسی قدر حیرت سے سوچا، کیونکہ ابا نماز چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور پھر وہ صبح بڑی ہی قیامت خیز تھی۔ شفیق اور عتیق گھر واپس آئے تو اس حالت میں کہ پہچانے بھی نہیں جا رہے تھے۔ واٹر ٹینکر نے انہیں اس بری طرح روندا تھا کہ وہ وہیں ختم ہو گئے۔ پتہ نہیں وہ کتنی دیر وہیں پڑے رہے، بے یار و مددگار، جس کے بعد کسی راہگیر نے پولیس کو اطلاع دی، اور پولیس ان کے کچلے ہوئے جسم اسپتال لے گئی تاکہ قانونی کارروائی کی جا سکے۔ دوپہر کے بعد جب وہ گھر لائے گئے تو سارا محلہ ہمارے گھر پر جمع تھا۔ ابا بالکل خاموش تھے اور اماں بے ہوش۔ لاکھ کوشش کے باوجود پھر وہ ہوش میں نہیں آئی۔ مغرب سے ذرا پہلے 2 جنازے ہمارے گھر سے اٹھے تو ہر آنکھ اشک بار تھی۔ صرف اماں تھیں جو اب تک ہوش میں نہیں آئی تھیں۔ رات ڈھلے ہم انہیں دفنا کر واپس آئے تو پتہ چلا اماں اسپتال میں ہے۔ جب انہیں کسی طرح ہوش نہیں آیا تو محلے کے لوگ ڈاکٹر کو بلا لائے، جس نے انہیں دیکھنے کے بعد بتایا کہ ان پہ فالج کا حملہ ہوا ہے، انہیں فوری طور پہ اسپتال لے جایا جائے۔ کہاں تو مستقبل کی منصوبہ بندی اور کاروبار کی ترقی کے خیال میں ہم دونوں باپ بیٹے اس قدر خوش تھے کہ ہر فکر سے آزاد، اپنے آپ میں مگن، اور کہاں اب یہ حال تھا کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے گھر سے اٹھنے والی 2 جوان میتوں کا غم منائیں یا زندہ رہ جانے والی اس ہستی کی فکر کریں جس کا شمار پہلے ہی زندہ میں تھا نہ مردوں میں۔ فالج کی وجہ سے اماں کا سارا جسم مکمل طور پہ بے حس و حرکت ہو چکا تھا، صرف آنکھیں تھی جو حسرت و یاس سے باہر آنے جانے والوں کو دیکھتی، حلق سے لایعنی سی آوازیں نکلتی اور آنسو تکیے کو بھگونے لگتے۔ رشتہ دار خواتین گھر پہ ہی رکی ہوئی تھیں اور جیسے تیسے گھر کا نظام بھی چل رہا تھا، مگر ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ اب کیا ہوگا، اماں کو کون سنبھالے گا، گھر کی دیکھ بھال کیسے ہوگی؟ اور آخر میں ان تمام سوالوں کا ایک ہی جواب تھا، میری شادی۔ مگر اس قدر ایمرجنسی میں میری شادی ہونا بھی کوئی آسان کام نہیں تھا۔ کسی کا بھی ان حالات میں اپنی لڑکی دینے پہ آمادہ ہونا مشکل تھا۔ کوئی بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی شادی کے نام پر ایک معذور عورت کی خدمت گار بن کے رہ جائے۔ مگر جب سب سر جوڑ کے بیٹھے تو ایک آسان حل مل ہی گیا۔ زاہدہ 3 سال کی عمر میں یتیم ہوئی تو ننیال والوں نے ماں کی دوسری شادی کر دی اور وہ دادا دادی کے پاس بھیج دی گئی، جو خود جوان بیٹے کے غم سے نڈھال تھے۔ گزرتے وقت نے انہیں مزید کمزور اور بوڑھا کر دیا
تو جوان ہوتی پوتی کی فکر نے ان کی راتوں کی نیندیں بھی اڑا دی۔ ایسے میں خاندان کی خواتین کو ہمارے اور ان کے مسئلے کا بہترین حل یہی نظر آیا کہ میری شادی زاہدہ سے کر دی جائے۔ خیال آنے کی دیر تھی کہ فوری طور پر اس پہ عمل بھی ہو گیا۔ زاہدہ دلہن بن کے ہمارے گھر آئی تو اس کے دادا دادی کے سر پر سے ایک بوجھ اتر گیا اور اماں کو بہترین تیماردار مل گیا، مگر میری زندگی کا سکون غارت ہو گیا۔ گھر میں ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہر وقت نظروں کے سامنے ہو اور وہ آپ کی نئی نویلی دلہن بھی ہو تو دل کیا چاہے گا؟ مگر دل جس کی چاہ کرتا تھا اس کے لیے شاید میرا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس کے نزدیک تو گھر کا کام اور اماں کی خدمت گزاری زیادہ اہم تھی۔ گھر شیشے کی طرح چمکتا، کھانا وقت پر اور بہت ذائقے دار ملتا، اماں کو صاف ستھرے بستر پر دوا اور غذا ڈاکٹر کے بتائے ہوئے وقت اور طریقے سے مل جاتی، اور یہ سارا کام زاہدہ اکیلی کرتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس میں کوئی جن سما گیا ہو، مگر یہ جن میرے پاس آتا تھا تو اس حال میں جیسے اس کی روح نکال لی گئی ہو۔ وہ ایسی بے سود ہو کے سوتی جیسے اب کبھی نہیں اٹھے گی۔ میرا دل چاہتا اسے جھنجھوڑ ڈالوں ایسے کہ پھر کبھی نہ سو سکے، اور پھر میں نے یہی کیا۔ رات آدھی سے زیادہ گزر چکی تھی، نیند نے نہ آنے کی قسم کھائی تھی۔ جھنجھلاہٹ کی انتہا پر پہنچ کے میں نے اس کے بال مٹھی میں جکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف پھیرا اور اس کے منہ سے نکلنے والی بے ساختہ چیز کو اپنی ہتھیلی کے نیچے دبا دیا، مگر حیرت اور خوف سے پھیلی ہوئی آنکھوں کے سوال کا جواب تو دینا ہی تھا۔ شوہر جاگ رہا ہے اور تم بے خبر سو رہی ہو۔ اچھا، آئندہ نہیں ہوگا، اس نے گھٹی گھٹی آواز میں کہا، اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ خود بخود میرے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ فاتح اور مفتوح کے درمیان کیسا تعلق ہوتا ہے، ویسا ہی رشتہ میرے اور زاہدہ کے بیچ بن گیا۔ اب جتنی دیر میں گھر میں رہتا وہ پورے تن من سے میرے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش میں لگی رہتی، اور ظاہر ہے یہ کوشش چونکہ خوف کے زیر اثر ہوتی تو بار بار اس سے غلطیاں ہوتی اور ہر بار اسے میرے عتاب کا سامنا پہلے سے زیادہ کرنا پڑتا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی سے پہلے وہ کس قسم کی زندگی گزار کر آئی تھی، مگر میرے جابرانہ سلوک کے جواب میں وہ جس صبر و ضبط کا مظاہرہ کرتی تھی اس سے تو یہی اندازہ ہوتا تھا کہ اس کی شادی سے پہلے کی زندگی بھی کچھ خاص خوشگوار نہیں تھی اور وہ سختیوں کی عادی تھی۔ دکان سے واپسی پر جب ہم دونوں باپ بیٹا منہ ہاتھ دھو کر فارغ ہوتے تب تک زاہدہ دسترخوان لگا دیتی تھی۔ یوں ہمیں کھانے کے لیے ذرا بھی انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا، مگر اس روز دسترخوان بچھانا کوئی کھانے کی خوشبو محسوس ہوئی۔ تھوڑی دیر ہم نے صبر کیا، پھر میں تیش کے عالم میں باورچی خانے کی طرف بڑھا، جہاں جا کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کیونکہ باورچی خانے میں تو کھانے کے کوئی آثار ہی نہیں تھے۔ زاہدہ، میں حلق کے بل چیخا، مگر جواب نہیں۔ گھر میں مکمل خاموشی رہی تو میں نے اماں کے کمرے کا رخ کیا، کیونکہ اپنے کمرے سے تو میں ابھی ہو کر آیا تھا۔ اماں کے کمرے میں مجھے ایک بار پھر حیرت سے دو چار ہونا پڑا۔ اماں کے بستر کے سامنے جو صوفہ پڑا تھا اس پر زاہدہ بے خبر سو رہی تھی۔ میں نے ایک نظر اماں پر ڈالی جن کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور پھر آگے بڑھ کے زاہدہ کو جھنجھوڑ ڈالا۔ یہ تمہارے سونے کا وقت ہے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ میرے اس طرح جھنجھوڑنے کے باوجود اس نے بڑی سستی سے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ اماں نے بے بسی کے عالم نے کچھ کہنے کی کوشش کی، تب تک ابا بھی کمرے میں آ چکے تھے۔ انہوں نے ایک نظر زاہدہ پر ڈالی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ میں نہ سمجھی میں گردن چٹکتا ان کے ساتھ باہر آیا تو آہستہ سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ کہہ کر ابا اپنے کمرے میں چلے گئے۔ جو بات 10 ماہ کی شادی شدہ زندگی میں ایک بار بھی میرے ذہن میں نہیں آئی، وہ جب میں نے ڈاکٹر کی زبانی سنی تو عجیب سے احساس میں گھر کے رہ گیا۔ زاہدہ محض ایک ضرورت کے تحت گھر میں لائی گئی تھی، اور اس ضرورت کو رشتے کا نام دینا بھی مجبوری تھی، مگر جب ایک رشتہ بنا تو دوسرے رشتے بھی بننے لگے۔ دادا دادی اور باپ، زاہدہ نے ہم سب کو ایک نئے رشتے کی نوید دی تھی۔ شفیق اور عتیق کے یوں اچانک دنیا سے چلے جانے اور اماں کی معذوری کے بعد ابا بالکل خاموش رہنے لگے تھے۔ گھر سے دکان اور دکان سے واپس گھر آنے کے بعد وہ کبھی کبھار نماز کے لیے مسجد چلے جاتے، ورنہ عموماً نماز بھی گھر پہ ہی پڑھ لیتے تھے۔ اس کے علاوہ ہفتہ 10 دن بعد کبھی ایسا ہوتا کہ
کہ وہ اماں کے پاس بیٹھ جاتے، آدھا پونا گھنٹہ خاموشی سے بیٹھے رہتے، پھر اسی خاموشی سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلے جاتے۔ مگر جب سے گھر میں ہونے والی نئے اضافے کی خبر ملی تھی، ان کی خاموشی ٹوٹنے لگی تھی۔ رفیق، میں سوچ رہا ہوں ہماری خریدی ہوئی دکان جو 1.5 سال سے یوں ہی بیکار پڑی ہے، اس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے۔ رات کے کھانے کے بعد حسب معمول ہم دونوں چائے کا انتظار کر رہے تھے جب ابا نے اس دکان کا ذکر چھیڑ دیا جو ہم نے شفیق اور عتیق کے لیے خریدی تھی اور اس وقت سے اسی طرح بند پڑی تھی۔ میں تو اس کے بارے میں تقریباً بھول ہی چکا تھا۔ ابا، اب اس دکان کا کیا کیا جا سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم اسے بیچ دیں؟ بلکہ آج کل تو قیمتیں بھی بڑھی ہوئی ہیں، اچھے خاصے منافع کے ساتھ بک جائے گی۔ میں نے گہری نظروں سے زاہدہ کی طرف دیکھتے ہوئے نے جواب دیا۔ زاہدہ کے وجود میں ہونے والی تبدیلی اب خاصی نمایاں ہو گئی تھی اور وہ بہت سست بھی ہوتی جا رہی تھی۔ ہر کام میں اتنی دیر لگاتی کہ غصہ آنا لازمی ہو جاتا۔ ابا نے کھنکار کے مجھے اپنی طرف متوجہ کیا، ورنہ میں اسے ہی دیکھتا رہتا۔ جی ابا، آپ کہیں تو میں مارکیٹ میں بات کروں دکان بیچنے کی؟ کوئی ضرورت نہیں کسی سے کچھ کہنے کی۔ بہت دن بعد میں نے ان کی آواز میں پرانی گھن گرج محسوس کی اور حیرت سے ان کے اگلے جملے کا انتظار کرنے لگا۔ اب تمہاری اولاد ہو جائے تو اس کے لیے بھی تو کچھ کرنا ہے نا؟ میری اولاد؟ میں ایک بار پھر حیران رہ گیا۔ جو اولاد ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا میرے نزدیک تو غیر ضروری تھا۔ ہاں انشاءاللہ بیٹا ہوگا تو ہم اس کا نام سبحان رکھیں گے اور پھر سبحان ریڈی میڈ گارمنٹس کے نام سے اس دکان کا افتتاح اور اس کا عقیقہ ایک ہی دن کریں گے۔ وہ بڑا ہوگا تو جمع جمایا کاروبار سے مل جائے گا۔ ابا کتنی دیر تک سوچ رہے تھے۔ زندگی میں پہلی بار میں نے ان کا یہ انداز دیکھا تھا۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے آنے والے دنوں کا ہر منظر ان کی نگاہوں کے سامنے ہو۔ ان کی ہمیشہ سرخ رہنے والی آنکھوں میں ایک نرم سا تاثر تھا اور ہونٹوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ۔ پل بھر کے لیے مجھے ایسا لگا جیسے میں بھی ان کے ساتھ ایک نئے ماحول میں پہنچ گیا ہوں۔ میرا بیٹا، ہر اچھے برے وقت میں میرا سہارا، جیسے میں نے ہمیشہ ابا کا ساتھ دیا تھا، ان کی ہر امید پہ پورا اترا تھا، بالکل اسی طرح میرا بھی بیٹا ہوگا۔ میرے جسم میں بے اختیار ایک جھجھری سی آ گئی۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، وہ بھی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں کی نظریں ملی تو ابا کھل کے مسکرائے اور میں جھینپ کر۔ پھر آنے والے دنوں میں گھر کے کاموں میں زاہدہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے ایک عورت رکھ لی گئی۔ تھوڑی سی سہولت ملی تو زاہدہ ایسی نکلی کہ آتے جاتے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل ہو جاتا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ وہ میرے اس خواب کی امین تھی جو میں آج کل سوتے جاگتے دیکھ رہا تھا۔ ابا نے تو صرف ایک جھلک ہی دکھائی تھی اور میں نے اس جھلک سے آگے ایک پوری دنیا آباد کر لی تھی۔ محمد سبحان کی انگلی تھام کر اسکول سے کالج اور یونیورسٹی تک چلا جاتا، ایک ایسے گھر میں جہاں تعلیم کو ہمیشہ غیر اہم سمجھا گیا۔ وہاں اپنے بیٹے کے حوالے سے اگر میں کچھ سوچ رہا تھا تو وہ صرف اعلیٰ تعلیم تھی۔ ابا کے ارادے وہی پہلے والے تھے، شاید وہ اس سلسلے کو وہیں سے جوڑنا چاہ رہے تھے جہاں سے یہ شفیق اور عتیق کی دردناک موت کی وجہ سے ٹوٹا تھا۔ اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ایسا ہوا تو میں ابا کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ میں اماں جیسا کمزور تو نہیں تھا کہ ان کے چیخنے چلانے سے ڈر کے خاموش ہو جاؤں۔ خواب دیکھنا، ارادے باندھنا تو ہمارے بس میں ہوتا ہے، مگر ان خوابوں کی تعبیر حاصل کرنا، ان ارادوں کو تکمیل تک پہنچانا ہمارے اختیار میں قطعی نہیں ہوتا۔ اس کا اندازہ ہمیں اگلے چند ہفتوں بعد ہو گیا۔ ہمارے گھر بیٹا نہیں بیٹی آئی تھی۔ ہسپتال کے برآمدے کے چکر لگاتے ہمارے قدم اچانک تھم گئے، ابا کی گردن جھک گئی اور میری مٹھیاں بھیج گئی۔ میرا دل چاہا ابھی اسی وقت زاہدہ کا گلا گھونٹ دوں، اور پھر میں بغیر اس سے ملے ہی گھر لوٹ آیا۔ 2 دن بعد زاہدہ بچی کو گود میں لیے گھر واپس آ گئی اور باقی کا سب کچھ پہلے کی طرح کا ہو گیا۔ میرا دل جو پہلے زاہدہ کے لیے ہر جذبے سے خالی تھا، اب اس میں نفرت جگہ بنانے لگی۔ بیٹی پیدا کر کے اس نے میرے خوابوں کو ملیاں میٹ کر دیا تھا۔ انتقاماً اسے پریشان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ میں کام والی عورت کو بھی فارغ کر دیا، جس کی وجہ سے گھر کی ساری ذمہ داری ایک بار پھر اکیلے اس کے کندھوں پہ آ گئی۔ فائزہ کی وجہ سے یہ ذمہ داری کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ شاید اماں کو اس کا احساس ہو گیا، تبھی تو انہوں نے ایک روز بڑی خاموشی سے
اپنی بے مصرف زندگی سے نجات حاصل کر لی۔ اماں کیا گئیں، ابا نے تو دنیا تیاگ دی۔ انہوں نے دکان پہ جانا بالکل چھوڑ دیا، صرف مسجد جانے کے لیے گھر سے نکلتے، باقی وقت اماں کے کمرے میں خاموشی سے لیٹے رہتے، اپنے کمرے میں بھی بہت کم جاتے، اکثر رات کو بھی اماں کے کمرے میں ہی سو جاتے۔ ابا نے تو اپنی دنیا الگ کر لی، مگر مجھے تو اسی دنیا میں رہنا پڑ رہا تھا۔ سارا دن دکان پہ رہتا، گھر آتا تو زاہدہ اور فائزہ کو دیکھ کے خون میں ابال اٹھنے لگتا۔ زاہدہ جانتی تھی کہ فائزہ کا وجود میرے لیے ناقابل برداشت ہے، وہ اسے میرے گھر آنے سے پہلے ہی سلا دیتی، اور اگر وہ رات میں کسی وقت اٹھ کے روتی تو زاہدہ اسے لے کر کمرے سے باہر چلی جاتی۔ کئی بار دل میں آیا کہ اپنا کمرہ الگ کر لوں، مگر امید کی کرن ایسا کرنے سے روکے ہوئے تھی۔ فائزہ کے بعد لائبہ ہوئی تو ایک بار پھر میرا دل مایوسیوں کی اتھاہ گہرائی میں ڈوب گیا۔ پھر کسی نے بتایا کہ اگر بیٹی ہو تو اس کا نام بشرا رکھنا، تو اس کے بعد بیٹا ضرور ہوگا۔ تیسری بھی بیٹی ہوئی، مگر اب بشرا نام رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تیسری بیٹی کی پیدائش سے پہلے ہی زاہدہ سیڑھیوں سے گر گئی۔ بشرا وقت سے پہلے دنیا میں آ گئی، اور زاہدہ پھر کبھی ماں بننے کے قابل نہیں رہی۔ بیٹا ہونے کی امید پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، مگر پھر بھی میں نے تیسری بیٹی کا نام بشرا ہی رکھا، پتہ نہیں کیوں، شاید اپنے آپ کو اذیت دینے کے لیے۔ وقت اور حالات انسان کو توڑ دیتے ہیں، اور وہ بڑھاپے کی عمر آنے سے پہلے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ میں بھی اپنی ایک ناکام رہ جانے والی خواہش کے جال میں الجھ کر ایسا ہی ہو گیا۔ 40 سال کی عمر میں کہیں زیادہ بوڑھا نظر آنے والا مرد جو اپنے گھر کا دروازہ پار کرتا تو اس کی بیوی اور بیٹیاں سہم کر کونوں میں چھپنے کی کوشش کرتی تھیں، کیونکہ اس ٹوٹ پھوٹ کے باوجود میرے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اسی طرح گرجنا، برسنا، چیزیں اٹھا کر پھینکنا، اور بچیوں پر میرا ہاتھ بھی اٹھ جاتا تھا۔ فائزہ 13 سال کی ہو گئی تھی، گھر کے کاموں میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی تھی، میرا اور ابا کا ہر کام بھاگ بھاگ کے کرتی۔ ابا کبھی کبھار اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے، مگر میرے دل میں تو صرف ایک ہستی کے لیے محبت جاگتی تھی، جو نہ اس دنیا میں آئی نہ ہی آ سکتی تھی۔ ساری زندگی میں نے محبت لی تھی، کسی کو دی نہیں تھی، اور اب تو لگتا تھا جیسے دل بالکل خالی ہو گیا ہو۔ اس رات سے ہی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ ابا فجر کی نماز پڑھ کر مسجد سے واپس آئے تو ان کے کپڑے خاصی حد تک بھیگ چکے تھے۔ فائزہ نے لپک کر تولیہ ان کے ہاتھ میں دیا اور فوراً ان کے کپڑے نکالنے دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میں عموماً صبح 10 بجے کے بعد دکان پر جانے کے لیے گھر سے نکلتا تھا، مگر اس روز مجھے کسی سے ملنا تھا تو ذرا جلدی نکلنے کے ارادے سے سویرے اٹھ گیا، مگر باتھ روم میں قدم رکھتے ہی دماغ گھوم گیا، نلکے پہ پانی نہیں آ رہا تھا۔ زاہدہ! میں وہیں کھڑے کھڑے چلایا۔ وہ اسی وقت نماز پڑھ کے فارغ ہوئی تھی، چہرے کے گرد ابھی تک سفید دوپٹہ لپٹا ہوا تھا۔ جی؟ وہ حسب عادت بہت آہستگی سے بولی۔ کیا جی جی لگا رکھی ہے؟ کچھ گھر کا ہوش رہتا ہے تمہیں؟ کوئی کام وقت پر ہوتا ہے تم سے؟ وہ مجھے آگے بڑھتا دیکھ کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اب کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ میں اس کا بازو دبوچ کے گرایا۔ کہیں نہیں، میں تو پوچھ رہی تھی۔ میں نے اس کے لہجے کی نقل اتارتے ہوئے اس کے بازو کو زور کا جھٹکا دیا۔ ہر کام تو مجھ سے پوچھ کے کرتی ہو نا؟ رات کو ہی بتا دیا تھا مجھے سویرے جلدی جانا ہے، مگر چالاک عورت جان بوجھ کر وہی کرتی ہے جس سے میرا دماغ خراب ہو اور میں پاگل ہو کے سڑکوں پہ نکل جاؤں۔ اللہ نہ کرے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ زیادہ نہ ڈرامے بازیاں کرنے کی ضرورت نہیں، جا کر پانی کی موٹر چلاؤ، مجھے نہانا ہے اور نل میں ایک قطرہ پانی نہیں آ رہا۔ اب مرے مرے قدموں سے نہ جانا۔ میں نے اسے دھکا دیا تو وہ گرتے گرتے بچی، پھر سنبھل کر تیز قدموں سے صحن کی طرف بڑھی جہاں ایک کونے میں پانی اوپر چڑھانے کی موٹر لگی ہوئی تھی۔ میں دانت پیستے ہوئے وہیں کھڑے ہو کر پانی آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تبھی بہت ہلکی سی چیخ بلند ہوئی اور کسی کے دھڑام سے گرنے کی آواز آئی۔ فائزہ جو ابا کے کپڑے چھوڑ کر صحن کی طرف بھاگی۔ کیا ہوا فائزہ؟ ابا اس کے پیچھے لپکے۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ رات سے ہونے والی بارش کا پانی صحن میں جگہ جگہ کھڑا تھا۔ زاہدہ یقیناً اسی میں پھسل گئی ہوگی۔ میں نے سوچا، رفیق جلدی آؤ۔ ابا کی آواز میں نہ جانے کیا تھا کہ میں بے ساختہ صحن کی طرف دوڑا۔ زاہدہ موٹر کے پاس چاروں خانے چت پڑی تھی۔
اور ابا مین سوئچ کے پاس ساکت کھڑے تھے۔ زاہدہ کو موٹر چلاتے ہوئے کرنٹ لگ گیا تھا اور پھر رات سے آئے بادل چھٹ گئے، دھوپ نکل آئی تھی، صحن کا پانی بھی خشک ہو گیا تھا۔ زاہدہ کی میت اسی صحن میں اپنے آخری سفر پہ جانے کے لیے تیار تھی۔ لوگ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ کیسی جوان موت ہے، یقین ہی نہیں ہو رہا۔ ہاں بھائی، کیسے یقین آئے؟ ایسے اچانک خبر سن کر تو بندہ حیران ہی ہوگا۔ بھائی ان کے گھر کو تو لگتا ہے کسی کی بد دعا ہے۔ یاد نہیں ان کے دونوں بیٹے بھی ایسے ہی حادثاتی موت مرے تھے؟ ارے بد دعا کیا دینی ہے کسی نے، یہ تو اپنے ہی اعمال ہوتے ہیں، اپنے کرتوت سامنے آتے ہیں۔ اب یہ بھی تو نہیں کہا جا سکتا کہ کرنٹ لگا ہے یا لگایا گیا ہے۔ چہروں پر افسردگی کے کول چڑھے ہوئے تھے، مگر زبانیں آگ اگل رہی تھی۔ مگر آج مجھ پر کسی بھی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے بس ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے زاہدہ کو اس کی آخری منزل تک پہنچا دوں تاکہ وہ سکون پا جائے۔ 15 سال بعد وہ میرے گھر سے رخصت ہو رہی تھی۔ وہ آئی بھی بڑی خاموشی سے تھی۔ 2-4 لوگ ہماری طرف کے اور 2-4 اس کے دادا کی طرف کے، مگر اب اس کے جانے کے وقت ہمارا پورا گھر بھرا ہوا تھا۔ گھر کے باہر گلی میں بھی لوگ جمع تھے۔ کسی نے اس کے تابوت پہ لال دوپٹہ ڈال دیا تھا۔ سہاگن تھی، بڑی خوش قسمت ہوتی ہے وہ عورت جسے اس کا خاوند کندھا دے۔ اندر کوئی عورت بڑی دل سوزی سے اپنی رائے دے رہی تھی۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، مگر میرے ہونٹوں سے کوئی آواز نکل رہی تھی، نہ میرے جسم میں کوئی حرکت تھی۔ صبح سے ابا نے ہی سب کچھ سنبھالا ہوا تھا۔ وہ کئی بار میرے پاس آئے، مگر میں نے ان کی کسی بات پہ توجہ نہیں دی۔ صبح سے اب تک میں ایسے ہی کھڑا تھا، نہ میری ٹانگیں تھکی تھی، نہ میرا جسم اکڑا تھا۔ چلو رفیق، ابا ایک بار پھر میرے سامنے کھڑے تھے۔ دن بھر کی بھاگ دوڑ کی وجہ سے وہ بہت تھکے ہوئے لگ رہے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے سہارے کے لیے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ مگر جب انہوں نے آہستہ سے آگے کی طرف مجھے دھکیلا تو مجھے لگا وہ مجھے وہاں سے ہٹانا چاہ رہے تھے۔ چلو رفیق، آخری فرض ادا کرو۔ وہ پتہ نہیں کس فرض کی بات کر رہے تھے اور آہستہ آہستہ مجھے آگے بڑھنے پہ مجبور کر رہے تھے۔ کچھ اور لوگوں نے مجھے دائیں یا بائیں آ کر میرے بازو تھامے۔ تب مجھے یاد آیا کہ وہ کس فرض کی بات کر رہے تھے۔ میں بھی تو یہی چاہتا تھا جو وہ سب کہہ رہے تھے۔ زاہدہ کو اس کی آخری آرام گاہ تک لے جانا تھا۔ اسے مٹی کے سپرد کر کے ہم شام سے پہلے گھر واپس آ گئے۔ پتہ نہیں کس نے کھانے کا انتظام کیا تھا۔ ہمارے گھر پہنچتے ہی دسترخوان لگ گیا۔ ابا میرے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ لوگ اصرار کر کے ہمیں کھانا کھلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر پہلا لقمہ ہی حلق میں اٹک کے رہ گیا۔ کھانے کے بعد لوگ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو لوٹنے لگے۔ اماں کے انتقال کے بعد سے اب تک بہت سا وقت گزر چکا تھا۔ اب رشتہ داروں کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ اسے کسی اور کے لیے برباد کریں۔ بڑے کمرے میں بچھی سفید چاندی پر صرف ہماری دور پڑے کی پھوپھی اور ان کی بہو بیٹی گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھی۔ ایک کونے میں فائزہ، لائبہ اور بشرا کو اپنے بازو میں سمیٹے خاموش بیٹھی تھی۔ مجھے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس نے اٹھنا چاہا، مگر پھر واپس بیٹھ گئی اور دونوں بہنوں کو اپنے قریب کر لیا۔ میرے دل کو کچھ ہوا۔ وہ مجھ سے ڈرتی تھی، یہ بات ہمیشہ میرے لیے قابل اطمینان رہی تھی، مگر آج سب کچھ بدل گیا تھا۔ آج میرا دل چاہ رہا تھا کہ ان کے سروں پہ ہاتھ رکھوں، انہیں اپنے سینے سے لگا کر ان کا سارا خوف دور کر دوں، مگر پتہ نہیں کیا چیز مجھے روک رہی تھی۔ میں دل پہ جبر کر کے ان سے ذرا فاصلے پہ بیٹھ گیا، مگر جب پھوپھی نے آنے والے دنوں کی مشکلات کا نہ ختم ہونے والا تذکرہ چھیڑا تو تھوڑی دیر برداشت کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ کہتے ہیں قبر میں پہلی رات مرنے والے کے لیے بہت سخت ہوتی ہے۔ میں تو اپنے کمرے میں اپنے آرام دہ بستر پر تھا، مگر میرے لیے یہ رات بہت سخت تھی۔ زاہدہ کا سفید دوپٹے میں لپٹا چہرہ، اس کی کھلی ہوئی آنکھیں سارا دن میری نظروں کے سامنے رہی تھی، مگر اس وقت اپنے کمرے کی تنہائی میں اس کی پھیلی ہوئی وہ آنکھیں خاموش نہیں تھی۔ وہ مجھ سے سوال کر رہی تھی کہ زندگی کو اس کے لیے سزا کیوں بنا دیا گیا۔ وہ 15 سالوں تک ہمارے خاندانی غیظ و غضب کا نشانہ بنتی رہی
اور آخر اسی اکڑ پن اور بے حسی کا شکار ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی اچانک موت نے مجھے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ میرے اندر کا جابر اور حاکم مرد شکست مان چکا تھا، اپنی معصوم بیٹیوں کی آنکھوں میں اپنے لیے خوف دیکھ کر شرمسار ہو رہا تھا، اور وہ خواہش جو اتنے سالوں سے مجھے دیوانہ بنائے ہوئے تھی، اب میں اس سے دستبردار ہو چکا تھا۔ آج پہلی بار اس خواہش کے پورا نہ ہونے کا احساس میرے لیے سکون کا باعث بن رہا تھا۔ اچھا ہوا کہ اللہ نے مجھے بیٹا نہیں دیا، ورنہ وہ بھی ابا اور میری طرح اذیت پسند اور ظالم ہوتا، اور ہمارا یہ خاندانی غرور اماں اور زاہدہ کی طرح کسی اور کی بیٹی کو ایک مسلسل کرب میں مبتلا کر دیتا، جس کا انجام بھی ایک کربناک موت تھی۔ آئندہ نہیں ہوگا۔ مجھے لگا جیسے مرتے وقت زاہدہ کی کھلی ہوئی آنکھوں میں یہی التجا تھی۔ ہاں، آئندہ نہیں ہوگا، میں نے آہستہ سے کہا، اور دبے قدموں اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں تینوں بچیاں سو رہی تھیں۔ کمرے میں بہت ہلکی سی روشنی تھی۔ فائزہ کے ایک طرف لائبہ اور دوسری طرف بشریٰ لیٹی ہوئی تھی۔ فائزہ نے ان دونوں پر اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا، جیسے انہیں اپنی حفاظت کے حصار میں لیے ہوئے ہو۔ میں نے جھجکتے ہوئے فائزہ کی پیشانی پہ ہاتھ رکھا تو اس نے فوراً آنکھیں کھول دی۔ بابا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بھرائی ہوئی آواز سن کر سارے دن میں پہلی بار میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ڈرو نہیں بیٹی، میں تمہارے پاس ہوں، میں نے نرم لہجے میں کہا، اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا، جسے اس نے اپنی نو عمری کے باوجود بڑی مضبوطی سے تھام لیا، جیسے کہ وہ کوئی بہت کمزور سی ٹہنی اور میں اس کے لیے ایک مضبوط سایہ دار شجر۔ پر اپنی اس مضبوطی کا مثبت احساس مجھے آج پہلی دفعہ ہوا تھا، زندگی کا اتنا بڑا دکھ اٹھانے کے بعد آج پہلی بار۔ اور میں سمجھتا ہوں میری یہ کہانی ہر مرد کے لیے ایک سبق ہے۔ عورتیں تو خیر یہ کہانیاں سنتی ہی ہیں، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ میری اس کہانی کو ہر مرد سنے اور پھر خود پہ غور کرے، کیا اسے خود میں میرا کردار دکھائی دیتا ہے یا نہیں۔